حضرات، اب میں گروپ الف کے اردو تقریر میں شامل طلبہ کو بلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے طالب ہیں حافظ اسامہ خالد عبد المنان، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع آفات و بلیات اسباب و علاج کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ حافظ اسامہ خالد عبد المنان آئیں اور اپنے موضوع آفات و بلیات اسباب و علاج پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکها۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، عزت مآب ناظم اعلیٰ صاحب، آج کے اس 30ویں سالانہ انعامی مسابقتی پروگرام میں میرا موضوع خطاب ہے آفات و بلیات اسباب و علاج۔ اسلامی بھائیوں، آفات و مصائب، بلیات اور آزمائش، دکھ اور پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، ان کا آنا فطری ہے۔ یہ آفات و بلیات کبھی کسی صورت میں تو کبھی کسی دوسری صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آفات و بلیات 3 مقاصد کے پیش نظر آتے ہیں۔ کبھی تو ابتلا و آزمائش کے لیے، جیسا کہ رب کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمنوں کے خوف سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کبھی کبھی خیر کے ذریعہ سے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جیسا کہ رب کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اور کبھی یہ آفات و بلیات انسان کی بدکرداری، وہ بدعمالی اور نافرمانی، وہ سرکشی کی وجہ سے آتی ہے، جیسا کہ رب کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اور احادیث نبویہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور غم و حزن پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، قوم عاد و ثمود کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر نہایت ہی تیز و تند ہواؤں کی آفت آئی، قوم لوط کی بدکرداری کی وجہ سے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، ان کی بستیاں باشندوں سمیت الٹ دی گئی، فرعون کو اس کی طغیانی کے سبب غرق آب کر دیا گیا، قارون کو تکبر و غرور کی وجہ سے خزانہ سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اور قوم نوح کو ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ
طرف سے ان پر طوفان کی آفت آئی. یہ تمام آفتیں پچھلی اقوام کی سرکشی اور تکذیب انبیاء ہی کا نتیجہ تھی. اور فی زماننا نماز میں کوتاہی، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، احکام شرعیہ کی خلاف ورزی، شرعی اصول و ضوابط کی منمانی، تعبیر و تشریح، رشتہ داروں کی حق تلفی، ماتحتوں پر ظلم، یہ تمام جرائم آفات و بلیات کا سبب بنتے ہیں. رب کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا دردناک عذاب نہ آ پہنچے. اسلامی بھائیوں، اسی طرح انسان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ اترانے لگ جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر خوف اور بھوک کی آفتیں مسلط کر لی جاتی ہے. جیسا کہ رب کا فرمان ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اسی طرح ذکر الہی سے اعراض اور قرآن کی تلاوت سے دوری بھی آفت کا سبب ہے. رب کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو لوگ میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. الغرض یہ آفتیں انسان کے لیے بطور تنبیہ ہے. اسلامی بھائیوں، اور کبھی یہ آفات و بلیات تنبیہ کے مقصد سے آتی ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں تو کبھی سونامی کی شکل میں، حتیٰ کہ ایک سے بڑھ کر ایک مہلک اور جان لیوا وائرس جنم لیتے ہیں جو پوری نسل انسانی کو تباہ کر دیتے ہیں. اور یہ کورونا وائرس کی آفت بھی اسی قبیل سے ہے جس نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. پوری دنیا معاشی بحران اور کساد بازاری کا شکار ہو گئی. اور فی زماننا اسلامی بھائیوں، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے فرق کریں کہ یہ آنے والی آفت و مصیبت بطور آزمائش ہے یا سزا؟ تو اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل نہیں. ہاں، البتہ بعض علماء کرام نے اس سلسلے میں بڑی اہم بات بتلائی ہے کہ اگر آفات و بلیات کے بعد آدمی کے اندر صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنی اصلاح کی طرف راغب ہو جائے تو سمجھ لیجئے یہ بطور آزمائش ہے. اور اگر ان آفات و بلیات کے بعد آدمی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، صبر و شکر کا جذبہ پیدا نہ ہو، کمیوں کوتاہیوں میں کوئی بھی کمی نہ آئے تو سمجھ لیجئے یہ بطور سزا ہے. اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، پنج وقتہ اپنی پیشانی کو اللہ کے بارگاہ میں خم کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام امت مسلمہ کی تو ان تمام طرح کے آفات و مصائب سے حفاظت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.